ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اندر آنے دی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے اندر میرا تھوڑا کسی قسم کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ مالک کریم کی اپنی مہربانی ہے کہ جس نے مینوں تانوں اپنی بارگاہ کے اندر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ تے مل کے دعا کرو اللہ پاک میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے، سانو ہمیشہ 5 وقت کی نماز جمعہ اللہ پاک با جماعت ادا کرتے رہن دی قبر دیاں کنھاں تک اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نماز دے اندر ہی بندگی ہے اور نماز کے اندر ہی عاجزی ہے۔ بندہ جدوں نماز ادا کرتا ہے تو اپنے رب کی بندگی کرتا ہے، تو نماز پڑھنا بندے کے واسطے باعث عزت ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں عزتوں کے اندر بھی برکتاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک مینوں تانوں ساڈیاں اولاداں نوں سب مسلمانوں اپنی بارگاہ کے اندر سب کا سجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کائنات خالق کائنات احکم الحاکمین وحدہ لا شریک، اس کی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید، دوسرا سپارہ سورۃ البقرہ، میرے مالک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، اگر تسی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اگر مدد کی لوڑ ہے نا، بالصبر والصلاۃ، ایک صبر کا دامن پکڑ لو تے دوسرا نماز والا عمل اختیار کر۔ سبحان اللہ، غور کرنا قرآن پاک کے الفاظ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد حاصل کرو۔ مدد کس کی حاصل کرنی ہے؟ اللہ کی۔ یا یوں کہہ لو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے، اگر تم اللہ تعالی کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو کون سا عمل کرنا ہے؟ بالصبر والصلاۃ، ایک صبر کا دامن پکڑ لو اور دوسرا نماز والا عمل اختیار کر لو۔ کون کون سے دو عمل؟ صبر اور نماز۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالی ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد صابرین کے ساتھ ہے، اللہ تعالی کی مدد نماز والوں کے ساتھ ہے۔
بہت دفعہ صابرین کو، نمازی حضرات کو، نیک حضرات کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو یہ تمام قسم کے معاملات اللہ کی طرف سے امتحان، آزمائش کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ مالک کا نظام ہے، وہ جیسے چاہے جو کرے، جیسے کسی کو آزمائے۔ لہذا ایمان والوں کو سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ کبھی بھی صبر کا دامن چھوڑنا نہیں ہے۔ صبر کا دامن کیسے نہیں چھوڑنا؟ کہ حالات چاہے جیسے بھی ہو جائیں، چاہے زمانہ کیسے بھی رنگ بدلے، مگر کسی قسم کے حالات میں بھی اللہ وحدہ لا شریک کی نافرمانی نہیں کرنا۔ جو شریعت پاک ہے نا، شریعت مطہرہ، قرآن و سنت، اس کی خلاف ورزی کبھی بھی نہیں کرنی۔ مثال کے طور پر اگر تنگ دستی آ جائے تو چوری ڈاکے نہیں شروع کر دینے۔ اگر 4 دن کوئی فاقہ آ گیا تو حرام کی طرف نہیں لوٹ جانا کہ وہاں حرام میں لٹو جائیے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اس کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ میرا مالک کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں اللہ تمہیں اور زیادہ عطا فرما دوں گا۔ اگر میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرما دوں گا۔ یہ نماز پڑھنا علماء فرماتے ہیں یہ بھی صبر ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں یہ بھی صبر ہے۔ کیسے؟ کہتے کہ بندے تو اپنے کام میں مشغول تھا، تو اپنے کام کے اندر لگو یا سی، تیرے کو پانی پین کا وقت کوئی نہیں سی، ٹائم کوئی نہیں سی، لیکن تیرے کرنا چ آواز آ گئی حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، تے تو بس کر دیتا اپنا کام، چھڑ دیتا اپنا کام، اللہ دی رضا تے راضی ہو گیا، خاص کر چھڑ کے نماز پڑھنے واسطے آ گیا۔ اے بندیا یہ بھی تیرا صبر ہے کہ تو اپنی روزی روٹی کی لگی ہے، تو بڑا مصروف ہے، تیرے کو وقت کوئی نہیں ہے، لیکن تو صبر کا دامن ہاتھ سے پکڑ لیا کہ پاویں میرا پانی پین کا ٹائم کوئی نہیں، پاویں میرا گل کرن کا ٹائم کوئی نہیں، پاویں میرے کو ساہ لین کا ٹائم کوئی نہیں، مگر میرے مالک کا حکم آ گیا، میں کام چھاڑ کے نماز ادا کر دی۔ یہ بھی تیرا صبر ہے۔ اللہ تعالی صابرین کی مدد فرماتا ہے، نمازیوں کی مدد فرماتا ہے، اللہ تعالی ان کی حاجات کو پورا کرتا ہے اور کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جو صابرین ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اللہ تعالی ان کے ساتھ ہو جایا کرتا ہے۔ رب تعالی کی مدد جو ہے وہ کس چیز کے ذریعے بتائی گئی؟ بولو، صبر اور
یہ تصور غلط ہے، ایک تصور کہ فلانا نماز نہیں پڑھتا کہ بڑا پہنچے ہوا ہے، فلانا نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا، نوندا بھی کوئی نہیں، دوندا بھی کوئی نہیں کہ بڑا پہنچے ہوا ہے۔ نہ رب تعالیٰ نے کبھی بھی نہیں آکھیا کہ ظلم کر دے میں تیرے نال ہاں، نماز چھڑ دے تو درویش ہے، ظلم کر تو میرا ولی ہے، نماز چھڑ دے تو صوفی ہے، میری مدد تواڈے نال ہے۔ نہ اے ظاہری گلاں نے، میرا مالک فرماتا ہے ولا تمتن عینیک الی ما متعنا به، اے دکھاوے دی خوبصورتیاں نے۔ کبھی کبھی نیک آدمی، غریب آدمی، بدماش امیر کی کوٹھی دیکھتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یار کتنی مہربانی ہے، کوٹھیاں بنائی ہے۔ کبھی کبھی مزدور آدمی ہوتا ہے نیک، لیکن چور ڈاکو کے گھر کو دیکھتا ہے، بڑا عالی شان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ کیا ہے؟ میرا مالک فرماتا ہے ولا تمدن عینیک، ان للچائی ہوئی نظروں سے ان کی طرف نہ دیکھو، للچائی ہوئی نظروں سے ان کی طرف نہ دیکھو، الی ما متعنا به ازواجا منہم، یہ تو دنیا کی زینت ہے، ظاہر ہے، اصل بات تو وہ ہے جو اللہ نے تمہارے لیے تمہارا اجر رکھا ہوا۔ ظہرت الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی ایک زینت ہے، وہ چوری کا مال، ڈکیٹیوں کے پیسے، غریبوں پر ظلم اور حق مار کر کوٹھیاں بنا لینا، پھر دیکھنا دو چینی کی پلیٹاں لا رہی ہیں، اسے لکھنا کہ ہاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ کوٹھی حرام دے پیسے نہیں بنا کے ڈاکٹر صاحب اتنے لا رہی ہیں دو پلیٹاں چینی دیاں، ایک پاسے لکھنا ماشاءاللہ تے نال تھلے دو پلیٹاں ہاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ نہ، حرام کی کمائی رب کا فضل نہیں ہے، یہ تو رب کا غضب ہے۔ حرام کی کمائی سے بنائی پراپرٹی، جائیداد، بینک بیلنس، یہ رب کا فضل نہیں، یہ رب کا غضب ہے۔ قرآن کہتا ہے یہی قیامت کا دن ہوگا اور تیرا مال تیرے گلے میں توق بنا کر، عذاب بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ صابر لوگ ہیں نا، جو صبر کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں بے نمازاں دے نال نہیں ہاں، کدی بے نمازی تے دم نال آرام آ جائے گا تو ولی نہ سمجھ پویں، کدی چور ڈاکو دی بھوک نال تے دم درود نال کسے دی کوئی سر دی درد چلی آوے کہ انہوں ولی نہ سمجھ لگے۔ ولی وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے یا مصطفیٰ ہوتا ہے۔ قرآن نے ہمیں سبق دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، اگر تم میری مدد حاصل کرنا چاہتے ہو، بالصبر والصلاۃ، صبر کو ہاتھ میں پکڑو اور نماز ادا کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ پگیر چرسیاں نال نہیں ہوتا، اللہ پگیر چرسیاں نال نہیں ہوتا۔ کربلا کے میدان میں، کربلا کے میدان میں جو لوگ تھے وہ بظاہر مسلمان کہلا رہے تھے، لیکن شراب بھی ان کا کردار تھا، بانگ تے چرس بھی ان کا کردار ہے سی، تے لٹ مار بھی ان کا کردار سی، یزید کا کردار بھی ہے سی، لیکن دوسری طرف حسین آپ حق و صداقت کا پیمانہ تھے اور حق و صداقت کی علامت تھے، تے رب کل بھی حسین دے نال سی، رب آج بھی حسین دے نال سی، خدا کل بھی حسین کے ساتھ تھا، خدا آج بھی حسین کے ساتھ ہے، اور سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کا یہ سبق ہے، اور آپ کا یہ سبق آج تک چل رہا ہے کہ لوگوں جب بھی رہنا ہے آپ نے حق کے ساتھ رہنا ہے، باطل کے خلاف ڈٹنا ہے، یہی کربلا
کے میدان سے حسین کا پیغام آج تک جاری ہے۔ اور قرآن نے ہمیں بتایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں خوف کے ذریعے آزماؤں گا، وَالْجُوعِ، اور بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال میں سے کمی بھی کی جائے گی، وَالْأَنفُسِ، اور تم سے تمہاری جانیں لی جائیں گی، وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے پھلوں میں کمی بھی کی جائے گی، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کو، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ کربلا کے میدان میں ان تمام باتوں کا وقوع ہوا کہ نہیں؟ یہ تمام باتیں ہوئی کہ نہیں؟ خوف بھی منڈلایا، بھوک نے بھی کروایا، مال کی بھی کمی ہوئی، جانیں بھی قربان ہوئی، ثمرات بھی ختم ہوئے، لیکن کربلا کی اس سرزمین پر، کربلائے معلیہ پر کسی بھی طرح امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھی ذرا بھی ڈگمگائے نہیں، ذرا بھی ڈگمگائے نہیں۔ حسین پاک نے کربلا کے میدان میں ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے قرآن پر عمل کر دکھایا، کوئی وار ملہ نہیں کیا، کوئی آہو پکار نہیں کی، کوئی گرے پان نہیں پھاڑے، اپنے منہوں کو نہیں پیٹا، اپنے چہروں کو نہیں نوچا، اپنے سینوں کو نہیں چیرا، اور اپنی جو پشتیں تھی ان کو نہیں چیا، ان کو لہو لہان نہیں کیا، بلکہ جو کچھ تھا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا، اور حسین قرآن پڑھتے رہے، قرآن پر عمل کرتے رہے، حسین قرآن پڑھتے رہے، قرآن پر عمل کرتے رہے۔ کربلا میں جو ہو رہا تھا اس پر حسین صابر رہے، اور جو شہدائے کربلا تھے ان کے لیے جو غم کا پیمانہ حسین نے دکھایا وہ قرآن تھا، وہ نماز ہے، وہ نماز تھا، اور ہم نے بھی آپ کے نقش قدم پر چلنا ہے، سبحان اللہ، ہم نے نقش قدم پر چلنا ہے، ہم نے بھی گرے پان نہیں پھاڑنے، اپنے چہروں کو نہیں نوچنا، سینوں کو نہیں اپنے زخم دینے، اور ناپاک نہیں ہونا، پاک ہو کر ان پاکوں کا ذکر کرنا ہے اور ان پاکوں کے نقش قدم پر چلنا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں پانی بھی ختم ہوا، کھانا بھی ختم ہوا، آپ کے جانشین بھی قربان ہوئے، آپ کی اولاد بھی قربان ہوئی، آپ کا خاندان بھی شہید ہوا، کوئی بھی جام شہادت نوش کروایا، آپ نے اپنے بھتیجوں کے لاشیں اٹھائے، اپنے بھانجوں کے لاشیں اٹھائے، اپنے چچا زاد بھائیوں کے لاشیں اٹھائے، اپنے بھائیوں کے لاشیں اٹھائے، اپنے بیٹوں کے لاشیں اٹھائے، اور اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے پر قربان کر دیا، مگر نہ آہو پکار کی، نہ آپ نے کوئی غیر شرعی کام کیا، نہ اپنے اپنے ماتھے کو چیرا، نہ اپنے اپنے سینے کو چیرا، بلکہ یہی کہا کہ آپ نماز بھی پڑھتے رہے اور محمد کا قرآن بھی پڑھتے رہے۔ ان کی یاد بھی کیسے منانی ہے؟ قرآن پڑھ کر اور نماز پڑھ کر۔ یہ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سبق ہے۔ آگے انشاءاللہ محرم شریف آ رہا ہے اور نواسہ رسول کی شہادت کا مہینہ ہے، اس میں پھر تمام ذکر اہل بیت انشاءاللہ
ہوگا آپ حضرات وقت کے ساتھ آیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بیان ہو سکے اور آپ حضرات سن سکیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھو جی۔